ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشکرون۔ ثم پھر عفونا، عفو درگزر ہم لفظ پڑھتے ہیں، یعنی درگزر کرنا، معاف کر دینا۔ پھر ہم نے تم سے درگزر کیا، پھر ہم نے درگزر کیا عنکم تم سے، یعنی ہم نے معاف کر دیا تمہیں، من بعد ذالکا اس کے بعد ہم نے تمہیں معاف کر دیا۔ ہم نے اس سے پہلے جو پڑھا تھا اس میں ہم نے یہ پڑھا تھا کہ انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام 40 دنوں کے لیے کوہ طور پر گئے تھے تو ان کے بعد بچڑا بنا لیا تھا معبود کے طور پر۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ہم نے اس شرک کے بعد بھی، یعنی انہوں نے شرک کیا تھا اللہ کے ساتھ، تو اس شرک کے بعد بھی ہم نے تم سے درگزر کیا، لعلکم تاکہ تم تشکرون شکر ادا کرو۔ لعل کا مطلب ہوتا ہے تاکہ، ہو سکتا ہے، ممکن کہ، اس کا معنی، ٹھیک ہے۔ لعلکم تاکہ تم، یا شاید کہ تم، تشکرون شکر ادا کرو۔ ثم عفونا پھر ہم نے درگزر کیا عنکم تم سے، یعنی ہم نے تمہیں معاف کر دیا، من بعد ذالک اس سارے کے بعد، لعلکم تاکہ تم تشکرون شکر ادا کرو۔ وَإِذْ آتَيْنَا وَإِذْ اور جب آتَيْنَا ہم نے دیا موسیٰ علیہ السلام کو کتاب والفرقان اور فرقان، لعلکم تاکہ تم تہتدون ہدایت حاصل کرو۔ وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی۔ 40 دنوں کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام جب اپنی قوم کی طرف لوٹے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے کتاب تورات کتاب کو شریعت کے طور پر ان کے پاس لے کر آئے، ان کی زندگی کے تمام احکامات اس میں شامل تھے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ شاہ فرما رہا ہے کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی، والفرقان فرقان فرق کرنے والا، یعنی حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والا، فرقان سے مراد معجزات بھی ہیں، تو یہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معجزات اس میں شمار کیے جا سکتے ہیں۔ لعلکم تہتدون تاکہ تم ہدایت پاؤ۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ فَتُوبُوا إِلَىٰ بَارِئِكُمْ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ عِندَ بَارِئِكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ وَإِذْ اور جب آتینا ہم نے دی، وَإِذْ اور جب قَالَ کہا موسیٰ علیہ السلام نے، لقومی اپنی قوم سے، یا قومی اے قوم، انکم بے شک تم نے، ظلم کیا ہے، انفسکم اپنی جانوں پر، بے شک تم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے، باتخاذکم تم نے پکڑ کر، اجلا بچڑے کو پکڑ کر، یعنی بچڑے کو معبود بنا کر، یہاں لفظی میں نے آپ کو بتایا ہے، اخذا کا مطلب پکڑنا ہوتا ہے، لینا ہوتا ہے، تو یہاں ہم اس کو لیں گے معبود بنا کر، ٹھیک ہے۔ باتخاذکم العجلہ بچڑے کو اپنا معبود بنا کر تم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے۔ فتوبو پس توبہ کرو الی بارئکم اپنے رب کی بارگاہ میں، فتوبو پس توبہ کرو الی بارئکم اپنے رب کی بارگاہ میں۔ یہ میں نے آپ کو بتایا کہ توبو، توبہ، تابہ، یہ اس کا مطلب ہوتا ہے توبہ کرنا۔ اگر لوگوں کے لیے استعمال ہو یہ لفظ تو اس کا معنی توبہ کرنا ہے، اور اگر اللہ تعالیٰ کے لیے یہ لفظ استعمال ہو تو اس کا معنی مہربانی کرنا ہے یا توبہ کی توفیق بخشنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا کہ اے میری قوم، تم نے اجلے کو، یعنی بچڑے کو معبود بنا کر اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے، پس اپنے رب کی بارگاہ میں توبہ کرو، فقتلو اور قتل کرو، انفسکم اپنی جانوں کو۔ اب یہ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ غزوہ بنو قریظہ میں بھی یہی حکم دیا گیا تھا کہ مردوں کو قتل کر دیا جائے، عورتوں اور بچوں کو چھوڑ دیا جائے، تو یہاں بھی اس سے مراد جو ہے وہ اصل میں یہی ہوا تھا کہ جنہوں نے معبود بنایا تھا، بچڑے کو معبود بنا لیا تھا، ان کو قتل کر دیا گیا، اور قتل ان سے کروایا گیا جو روک رہے تھے، ان کو منع کر رہے تھے، ٹھیک ہے۔ تو جو لوگ منع کرنے والے تھے انہوں نے ان کا بھی قتل کیا جنہوں نے بچڑا بنایا، اور ان کا بھی قتل کیا جو کسی بھی حصے کسی طرف بھی نہیں تھے، ٹھیک ہے۔ یا یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ ان کو بھی توبہ کرنے کا کہا گیا، لیکن آپ کو یہ بات واضح کر دوں کہ صرف نیک کام کرنا ہی اللہ تعالیٰ نے حکم نہیں دیا، بلکہ نیکی کا حکم دینے کا بھی حکم دیا، ٹھیک ہے۔ یعنی آپ خود تو کام نیک کر رہے ہیں لیکن دوسروں کو تلقین نہیں کر رہے تو بھی آپ گناہ گار ہیں،
اس لیے امر بالمعروف و نہی عن المنکر یعنی نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا یہ امت مسلمہ کی ذمہ داری لگا دی گئی۔ تو ہر ایک انسان کی یہ ذمہ داری ہے کہ جب وہ کسی کو کوئی غلط کام کرتا دیکھے تو اس کو اس کام سے روکے، یہ اس کی ذمہ داری۔ آنکھیں بند کر کے ایک سائڈ پر ہو کے بیٹھے رہنا کہ وہ اس کا عمل ہے وہ جانے اور یہ میرا کام میں اپنا جانوں، تو یہ غلط بات ہے۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے حکم دے دیا کہ اب تم اپنی جانوں کو قتل کرو، یعنی ان لوگوں کو قتل کر دو، تم خود ہی اپنے ہی ان ساتھیوں کو قتل کرو گے جنہوں نے شرک کیا۔ ذالکم یہ خیر لکم تمہارے لیے بہتر ہے، خیرن بہتر ہے، لکم تمہارے لیے، عند بارئکم تمہارے رب کے نزدیک، ٹھیک ہے، تمہارے رب کے نزدیک، تمہارے یہ کہہ لیں پروردگار کے نزدیک یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ فتاب علیکم، فتابہ پس وہ مہربانی فرمائے گا، علیکم تم پر، ٹھیک ہے، یا پس اس نے تم پر مہربانی فرمائی، انہو بے شک وہ التواب وہی توبہ قبول کرنے والا، رحیم رحم فرمانے والا ہے۔ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَن نُّؤْمِنَ لَكَ حَتَّى نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ۔ وَإِذْ اور جب تم نے کہا، یا موسیٰ اے موسیٰ، لن ہرگز نہیں، نؤمنا ہم ایمان لائیں گے، لکا تجھ پر، حتیٰ یہاں تک کہ نرا ہم دیکھ لیں، روا کا مطلب ہوتا ہے دیکھنا، تو تارا تو نے دیکھا، نرا ہم دیکھیں، ٹھیک ہے، جیسے سورہ فیل میں ہم پڑھتے ہیں علم تورا، کیا تو نے نہیں دیکھا، ٹھیک ہے، تو روا اصل جسٹ روا کا لفظ، روا کا مطلب دیکھنا، نرا ہم دیکھیں، اللہ کو، جہرتن اس کا جلوہ یا ایک جھلک، یہاں تک کہ ہم اللہ کی ایک جھلک دیکھ لیں۔ فَأَخَذَتْكُمْ پس تم کو آ پکڑا، لے لیا، صَاعِقَةُ بجلی نے، کڑک نے، بجلی کی ایک کڑک نے، گونجدار کڑک نے، وَأَنْتُمْ اور تم تنظرون دیکھ رہے تھے۔ اب یہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے ایک نیا مطالبہ کر دیا، انہوں نے کہا کہ جی ہم اس وقت تک آپ پر ایمان نہیں لائیں گے جب تک ہم اللہ کا ایک جلوہ یا اللہ کی ایک جھلک نہ دیکھ لیں، ٹھیک ہے، یعنی وہ چاہتے تھے کہ ہمیں پتہ چلے کہ ہم اللہ تعالیٰ کو سامنے دیکھیں، ہمیں پتہ چلے کہ ہمارا معبود ہے کیسا نہیں ہے، جب تک ہم اس کو خود سے نہیں دیکھ لیتے ہم اس پر ایمان نہیں لے کر آئیں گے۔ وَإِذْ اور جب تم نے کہا، یا موسیٰ علیہ السلام، لن نؤمنا ہرگز نہیں ہم ایمان لائیں گے، لاکا تجھ پر، حتیٰ یہاں تک کہ نر اللہ ہم اللہ کو دیکھ لیں، جہرتاً ایک جھلک، فَأَخَذَتْكُمْ پس تمہیں پکڑ لیا، صَاعِقَةُ ایک گرج نے، چمک نے، وَأَنْتُمْ اور تم تنظرون دیکھ رہے تھے، ثُمَّ بَعَثْنَاكُمْ مِنْ بَعْدِ مَوْتِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، ثُمَّ پھر بَعَثْنَاكُمْ ہم نے اٹھایا تمہیں، باسا کا مطلب اٹھانا، بھیجنا، اور مبعوث کا لفظ بھی اسی سے نکلا ہے، ٹھیک ہے، تو اس کا معنی قیامت کے روز بھی جب اللہ تعالیٰ دوبارہ زندہ کرے گا تو وہ بھی اسی میں معنی نکلتا ہے۔ پس ہم نے تمہیں اٹھایا، من بعد موتکم تمہاری موت کے بعد، من بعد بعد موتکم تمہاری موت کے بعد تمہیں دوبارہ زندہ کیا، لعلکم تاکہ تم تشکرون شکر ادا کرو۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو سمجھانے کی بہت کوشش کی، لیکن جب یہ کہنے مجبور ہو گئے تو اللہ تعالیٰ کے پاس گئے اور اللہ تعالیٰ سے عرض کیا کہ میری قوم آپ کو دیکھنا چاہتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اپنی قوم کے بڑے بڑے سردار لے کر کوہ طور پر جو ہے وہ آ جاؤ، اکٹھے ہو کر آ جاؤ۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر اللہ تعالیٰ کا دیدار کرنے کے لیے کوہ طور پر اکٹھے ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نور کی ایک رتی برابر آپ کہہ سکتے ہیں، ایک معمولی سی جھلک جو ہے، نعوذ باللہ معمولی بھی نہیں ہم کہہ سکتے اس کو، یعنی آپ یہ کہہ لیں کہ اللہ تعالیٰ نے بالکل بھی یہ کہہ لیں کہ ہم اس کا مطلب میں یہ کہنا چاہ رہی ہوں کہ یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی جھلک ایک واضح کر دی، اپنے نور کی ایک کرن آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک کرن ہی صرف ابھی ان پر ظاہر کی تھی کہ ان کو ایک گرج نے، چمک نے، یعنی اب یہ کہہ لیں کہ وہ اس قدر اس کی جھلک اتنی تابناک تھی کہ وہ اس کا تاب نہیں لا سکے، برداشت نہیں کر سکے، اور وہ سب کے سب جو ہے وہ مر گئے، ٹھیک ہے، تو یہ قوم مر گئی تھی۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے یہ درخواست کی کہ اگر یہی لوگ جنہوں نے آپ کو دیکھنے کی کوشش کی ہے لیکن وہ آپ کی ایک جھلک نہیں دے سکے،
میں اللہ تعالیٰ کے لیے جو ہے وہ تم کا لفظ صرف استعمال کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ واحد ہے، اور آپ میں جو ہے وہ جمع کا علامت آتی ہے تو میں تم ہی بولوں گی کہ تیری جھلک نہیں دیکھ سکے، اور اگر یہی لوگ جو ہے مارے گئے تو پھر میری قوم کو کون جا کر بتائے گا کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کو دیکھا، اور وہ جو ہے وہ تجھ پر ایمان نہیں لے کر آئیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اس یہ کہہ لیں کہ درخواست کرنے پر جو ہے وہ ان کو دوبارہ زندہ کیا تھا۔ تو اب اللہ تعالیٰ یہی فرما رہا ہے ثم بعثناکم من بعد موتکم، پھر تمہیں مرنے کے بعد ہم نے دوبارہ زندہ کیا لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر ادا کرو۔ وَظَلَّلْنَا، اور ہم نے سایہ کیا، ظللنا ظلال اس کا مطلب ہوتا ہے، یہ زوات سے ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے سایہ۔ وَظَلَّلْنَا، اور ہم نے سایہ کیا علیکم تم پر غماما بادلوں کا، وَأَنزَلْنَا، اور ہم نے نازل کیا علیکم تم پر منّا من، وَالسَّلْوَىٰ اور سلوہ۔ وَكُلُوا مِن طَيِّبَاتِ، کلو کھاؤ من طیباتی پاکیزہ چیزوں میں سے، ما رزقناکم جو ہم نے تمہیں رزق کے طور پر دیں، وما ظلمونا، اور نہیں ہم نے ظلم کیا، وما اور نہیں ظلمونا انہوں نے ہم پر ظلم کیا، ولیکن اور لیکن کانوا وہ تھے، انفسہم اپنی ہی جان پر، یظلمون ظلم کرنے والے۔ اب اللہ تعالیٰ اگلی نعمت یاد کرا رہا ہے، وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ، اور تم پر بادلوں کا سایہ کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم سفر پر روانہ ہوئی، اور یہ کہہ لیں کہ دھوپ تیز تھی، تو اللہ تعالیٰ نے ان پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وجہ سے یہ انعام کیا کہ بادلوں کا سایہ کر دیا، یعنی وہ جہاں جہاں جاتے بادل ان کے اوپر سایہ کیے رہتے۔ وَأَنزَلْنَا، اور ہم نے نازل کیا علیکم المن والسلویٰ، من اور سلوہ، یعنی من بٹیر کی طرح کا ایک پرندہ جانور تھا، والسلویٰ اور سلوہ جو ہے وہ برف کے دانوں کی طرح سے جیسے گولا ہوتا ہے، اس طرح سے چھوٹے چھوٹے دانوں پر جو ہے وہ ایک پھل تھا۔ آپ یہ کہہ لیں یعنی یہ میٹھا پھل تھا، اور من جو ہے وہ بٹیر کی طرح کا پرندہ جو بھنا ہوا گوشت ان کے سامنے آ جاتا۔ اللہ تعالیٰ نے ان سے یہ بھی کہا کہ تمہارے کھانے پینے کا بندوبست بھی میں کروں گا، اور روز ان کے پاس من اور سلوہ اتر جاتا ہے، یعنی ایک نمکین کھانے کے طور پر یعنی بھنا ہوا گوشت، اور ایک میٹھے کے طور پر سلوہ یعنی میٹھے دانے ان کے سامنے ان کے خیموں پر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آسمان پر نازل ہوتے۔ اور یہ بھی حکم دیا گیا تھا کہ سٹور نہیں کرنا، یعنی اس کو جمع نہیں کرنا، ذخیرہ نہیں کرنا، تمہیں روز روز کھانا ملے گا لیکن تم نے اسے جمع نہیں کرنا۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے اس کو جمع کرنا شروع کر دیا، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے زمین میں کھیتی باڑی کرنے کا مطالبہ کر دیا، جس سے اللہ تعالیٰ نے یہ کہہ لیں کہ رزق جو ان کو عطا کرتا تھا یہ روک دیا۔ اگر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم اس رزق کی ناقدری نہ شکری نہ کرتی تو آج تک جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے من و سلوہ نازل ہوتا رہتا۔ وَأَنزَلْنَا، اور ہم نے نازل کیا علیکم تم پر منّا من، والسلویٰ اور سلوہ، کلو کھاؤ من طیباتی پاکیزہ چیزوں میں سے، طیب سے ہے، طیب کا مطلب پاک، اور طیبات اس کی جمع، طیبہ مونس کا صیغہ، طیباتن یعنی ٹھیک ہے، طیباتن طیب طیبہ، اور اس سے بعد طیبات، اور پاکیزہ چیزوں میں سے کھاؤ، ماں جو رزقناکم ہم نے تم کو دی۔ رزق کا مطلب رزق دینا، رزق کا مطلب ویسے بھی رزق کے طور پر کوئی چیز عطا کرنا کو کہتے ہیں، تو ہم نے تمہیں رزق کے طور پر دی یا ہم نے تمہیں عطا کی، ٹھیک ہے۔ وما اور نہیں ظلموا انہوں نے ظلم کیا، نہ ہم پر، انہوں نے ہم پر ظلم نہیں کیا، ولیکن اور لیکن کانوا وہ تھے، انفسہم اپنے ہی جانوں پر، یظلمون ظلم کرنے والے۔ اب اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اس سارے سے جو انہوں نے یہ سارا کام کیا، ناشکری کرتے آئے، اس سے کوئی ہم پر ظلم نہیں کیا، ہمارے ساتھ کوئی زیادتی نہیں کی، بلکہ انہوں نے اپنا ہی جو ہے وہ نقصان کیا ہے، اپنی جانوں پر ہی ظلم کیا ہے۔ تو یہ آیت نمبر 57 تک آج کے لیے کافی ہے۔